اب ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب رزاق داؤد نے، وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس اور کئی دوسری اہم وزارتوں کے۔ رزاق داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اہم آج یہ دن ہے۔ بہت بہت شکریہ رزاق داؤد صاحب۔ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ایکسپورٹرز میں ایک پینک ہے، کیونکہ آج اچانک ان کو یہ نوٹیفیکیشن مل گیا ہے جس میں الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے، بجلی کی قیمتیں جو ہیں صنعتوں کی، وہ 7.5 سینٹ جو آپ نے فکس کی تھی وہ بڑھ گئی ہیں۔ ان میں اچانک تقریباً 20 سے 25% ان کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا سارا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے۔ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایک دم ساری جو ہے وہ شیک ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے، اچانک گورنمنٹ نے اپنے وعدے سے نہ صرف یہ کہ اس کو توڑ دیا ہے بلکہ ایک بہت ہی ڈینجرس یو ٹرن لیا ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7.5 سینٹ کا جو ایشو ہے وہ ابھی بھی ایک فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے جب وزیر اعظم صاحب کو چند دن پہلے ملے تھے تو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کی تھی۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ وہ میٹنگ کے بعد ایک فیصلہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک لانگ ٹرم ٹیکسٹائل پالیسی بنا رہے ہیں اور ایک فرسٹ میٹنگ ہو گئی میرے ساتھ اور انشاءاللہ جمعے کے روز لاہور میں ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے۔ میں یہ پوائنٹ اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ ہی اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ تیار ہے کہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ابھی چند دن صبر کرے اور انشاءاللہ اس کا بھی مگر رزاق داؤد صاحب یہ آپ نے ضرور کہہ دیا، مگر یہ گورنمنٹ کی آئرن کلیڈ گارنٹی تھی۔ جب یہ ایک قسم کی میٹنگ ہونے والی ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی، تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کر لیا جاتا، وہاں پہ میوچولی اگریڈ کر لیا جاتا۔ یہ آپ کی ایک آئرن کلیڈ گارنٹی تھی، یہ ان کا ایک لائف لائن ہے، یہ آپ نے اچانک ختم کر دیا اس میٹنگ سے پہلے، تو اس کی کیا سینس ہے؟ دیکھو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے، یا آپ ٹیکسٹائل والوں کو اور کمپنسیٹ کرے تھرو انرجی پرائسز، یا آپ کمپنسیٹ کرے تھرو DLTL۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو انرجی پرائسز، انرجی کو کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو پرائسز کو دینا چاہیے۔ تو یہ ایک سارے پوائنٹس ڈسکس ہونے والے ہیں جمعے کے روز لاہور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکلے گا جمعے کے بعد۔ مگر رضا صاحب مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 16 مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، آپ یہ کہ ایکسپورٹرز کے لیے، ٹیکسٹائل کے لیے ایک ڈیوریبل، ایک مستحکم 5 سال کی پالیسی آج تک نہیں بنا پائے ہیں۔ 16 مہینے میں ہم گن بھی نہیں سکتے، انیومریبل آپ کی میٹنگز ہو گئی ہیں، ایکسپورٹرز کی، ٹیکسٹائل والوں کی، دوسروں کی، پرائم منسٹر کے ساتھ انیومریبل میٹنگز ہو چکے ہیں۔ 3.5 سال اب آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایکسپورٹرز کے مسائل اپنی جگہ ختم ہیں، زیرو ریٹنگ آپ نے ختم کر دی ان انڈسٹریز کی جن کو کہ یہ کنسیشن تھا، جو اس کے عوض آپ نے دینا تھا وہ ہوا نہیں ہے۔ کیسے آپ ابھی سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کی حکومت، آپ کی ٹیم اور پرائم منسٹر کیسے اس پورے معاملے میں اطمینان میں کیسے ہیں؟ دیکھو کامران صاحب، لیٹس ان کو یہ پوری صحیح کانٹیکس میں ہم لوگ دیکھیں کہ بالکل صحیح ہے کہ بجٹ میں یہ زیرو ریٹنگ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ ایشورنسز ملے تھے FBR سے کہ ریفنڈز آرام سے اور جلدی مل جائیں گے، لیکن اس میں بھی مسئلے ہوئے تھے۔ لیکن ہمارا فل کنسنٹریشن اس وقت اس پر تھا کہ جلدی سے جلدی بزنس مین کا ریفنڈز مل جائے، اور اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ پرانے
ریفنڈز سیلز ٹیکس کے, ڈی ایل ٹی کے, TUF جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل والوں کا جو ریفنڈ ڈیو تھے 2009 سے وہ سب کلیئر ہو گئے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کافی کوشش کی ہے. اصل میں جولائی, اگست, سپٹمبر سارا ٹائم نکل گیا یہ ریفنڈز میں اور جو ان کے کرنٹ پرابلمس ہے. تو اس لیے لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیے, اور پھر لانگ ٹرم پالیسی انہوں نے ٹیکسٹائل والوں نے بنا رہے ہیں. اور مجھے تو ابھی ڈرافٹ مل گیا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمارا فیوچر گروتھ اس طرح سے ہو سکتا ہے, ہمارے ایکسپورٹ یہاں سے یہاں تک جا سکتے ہیں. ہم لوگ کمٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے اتنا ہم لوگ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہے. کون سے ایریاز میں توجہ دینا ہے, کون سے ایریاز میں بینیفٹس نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت ڈسکشنز میں ہو رہے ہیں. جب ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یورپ, اور وہاں سے میں واپس آ جاؤں گا, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میرے سامنے یہ سارا لے کے آؤ ٹوگیدر ود دی ٹیکسٹائل پیپل, اور انشاءاللہ یہ سب کے سارے پوائنٹس کے فیصلہ ہو جائے گا. میں خود ذاتی طور پر انٹرسٹڈ ہوں کہ ایک اچھی پالیسی بنے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے. یہ بتائیے گا کہ جو اب تک ہماری جو 16 مہینوں ہو گئے پالیسی تو کوئی بنی نہیں ہے, اب تک جو سچویشن ہے اس میں آپ ہماری ایکسپورٹ میں گروتھ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اب یہ چائنا کے ساتھ ہمارا FTA 2 بھی ہو گیا ہے. کیا ہورائزن ہے ہماری ایکسپورٹ کا اگلے سال میں اور اس کے اگلے سال میں, اور پھر اس کے بعد تو آخری سال ہوگا؟ چائنا کے ساتھ تو جو سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارا FTA 1 جنوری سے لاگو ہو گیا ہے. تو آج بھی میٹنگ تھی کہ سارے بزنس مین آئے ہوئے تھے, اور ان کو ہم لوگ نے بتایا کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہے, کہ کس طرح سے ہمیں ہمارا ایکسپورٹس بڑھانا ہے. لیکن ایک چیز ہے, لوگ کافی کرٹیکل ہے کہ دیکھو ہم لوگوں نے روپے کو کافی گرا دیا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ تقریباً 4% ویلیو ٹرمز میں بڑھ گیا ہے. وہ تو اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہے. میرا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے دنیا کے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس کو وہاں ان کی پوزیشن دیکھیں. بنگلہ دیش میں تقریباً 10% ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں, چائنا میں 3% کم ہو گئے. لیکن رزاق دار صاحب ہماری کرنسی تو 35-40% ڈیپریشیٹ ہوئی ہے ہماری, اس کے لحاظ سے یہ 3-4% کی گروتھ دیکھیں نا, ہم نے 40% اپنی کرنسی ڈیپریشیٹ کی ہے. بٹ آپ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو آپ نہیں دیکھتے نا. میں کہتا ہوں کہ جی, اور آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹ ویلیو ٹرمز میں بھی بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ جناب رزاق داؤد, جواب دے رہے تھے حکومت کی جانب سے. ہمیں نہیں پتا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ ان سے متاثر ہیں, یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھوس جواب ہے یا نہیں.